ایسی آوازیں تھیں، ان میں سے ایک آواز آپ کی بھی تھی جب ظاہر ہے ہمارے یہاں جس طرح معصوم بچوں کو، بے گناہ بچوں کو نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد ہم نے جو جواب دیا تو سب کا یہی تھا، سب کو یہ انتظار تھا کہ جواب دینا چاہیے بھارت کو، اور ہم نے تو ابھی صرف ڈیفینس کیا، اپنا سیلف ڈیفینس کیا ہے. پاکستان نے آج جو جواب دیا ہے کیا یہ ایک پراپر جواب ہے یا مزید آپ سمجھتے ہو آفینسو ہونے کی ضرورت ہے؟ نہیں جی، ماشاءاللہ زبردست جواب دیا ہے، اور اب تو اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں رہ گیا. دیکھیں، دو چیزیں پاکستان نے بڑی زبردست کر دی ہیں پچھلے 24 گھنٹے کے درمیان میں، بلکہ 6-7 گھنٹے کے درمیان میں. ایک تو جو ہم بار بار بات کرتے تھے، ایک واقعی جذباتی بات تھی ہماری بچوں کی شہادت. آپ فوٹوگرافز دیکھتے ہیں آپ کا کلیجہ پھٹتا ہے، لٹرلی آپ کا کلیجہ پھٹتا ہے. اور مجھے تو جو APS کا زمانہ تھا وہ یاد آ گیا تھا، بیکاز انفارچونیٹلی میں وہاں گیا تھا اور میں نے وہ تمام اپنے بچوں کے لاشیں دیکھے تھے. اور یقین مانے 3-4 دن نہ کھا پی سکے کچھ، نہ نیند آتی تھی. اب پھر وہی فوٹوگرافز دیکھی تو وہی منظر دماغ میں دوبارہ آ گئے. آئی تھنک حساب تو بڑا اچھا انہوں نے چکتا کیا، لیکن 2-3 بڑی اچھی ڈیولپمنٹس یہ ہوئی. ایک ہمیں فکر تھی کہ نیو نارم ایک بھارت سیٹل کرنا چاہتا ہے. نیو نارم تو پاکستان نے اب بنا دیا کہ نو مور آف دی اولڈ BS. یہ نہیں ہوگا کہ آپ پہلے ایک واردات ڈالیں، پھر اس کو بہانہ بنائیں، اس کے انٹرنل اپنے فائدے اٹھائیں، اور پاکستان کو ایک سارٹ آف انوائرمنٹ آف فیئر آپ نے کریٹ کیا ہوا تھا. ہماری اکانومی بہت بڑی ہے، ہم پولیٹیکلی ریجنلی ہم ایک نئی ریجنل سپر پاور بن رہے ہیں، اور وہ حقیقتیں اپنی جگہ ہیں. لیکن انہوں نے گروس ملس کیلکولیشن کی ہے نریندرا مودی نے اس معاملے میں. تو ایک چیز تو طے ہو گئی ہے کہ یہ نیو نارم یہ نہیں ہے کہ آپ آئیں گے پاکستان پہ اٹیک کریں گے، پاکستان کو زد پہنچائیں گے اور پھر دنیا پڑ جائے گی اور بات ختم ہو جائے گی. اب دنیا پڑے گی تو ایک لانگ ٹرم بات چیت پہ ہی صلح ہوگی. جنگ ان کی شرائط پہ شروع ہوئی ہے، ختم ہماری شرائط پہ ہوں گی. امن آپ نے بہت مہنگے طریقے سے ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں. انڈیا افورڈ کرتا ہے جنگیں کرنا، انڈیا افورڈ کرتا ہے بلینز آف ڈالرز اڑا دینا ایک پاگل آدمی کی خواہشوں کے لیے. پاکستان افورڈ نہیں کرتا. ہمارا یہ جو پیسہ ڈیفنس پہ لگ رہا ہے یہ بڑا ہارڈ ارنڈ منی ہے. ہم اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی فوجیں تیاری پہ ہم نے کی ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ ایک پیسہ ہمارا جسٹیفائی ہو گیا ہے. اور جو پیٹ کاٹا ہے ہم نے، آج تکلیف نہیں ہو رہی، آج اس کی تکلیف انڈیا کو ہو رہی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اب ہم نے آگے کہاں جانا ہے. میں ابھی کولیگس کو بتا رہا تھا کہ میں جب صبح ٹرانسلیشن سے فارغ ہوا تو میرا خیال تھا سو جاؤں گا. سو نہیں سکا تو میں 2 پرانی کتابیں نکال لی. ایک اس کی آتھرائز بایوگرافی بھی تھی نریندرا مودی کی. نریندرا مودی ایسا شخص ہے کہ اس نے باز نہیں آنا. یہ بچپن اس کا بالکل ایک نفرت آمیز بچپن تھا، غربت کا بچپن تھا. ہم بڑے لوگوں کا غربت کا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک نفرت کے کلچر میں چلا گیا، پھر RSS میں چلا گیا، وہیں یہ پلا، وہیں بڑا، وہیں پہ اس کی پوری سوچ بنی. اور آپ کو یاد ہوگا اس کا ایک انٹرویو نریندرا مودی کا آیا تھا جب اس نے 71 کی وار میں اپنا رول بتایا تھا کہ جی میرا وہاں پہ رول ہوتا تھا، میں کوآرڈینیٹ کرتا تھا، میں سپلائز کی چیزیں بھی کرتا تھا. اس کا ایک انفنشڈ ایجنڈا ہے. اس کا خیال ہے کہ 1971 میں جو ایک ایجنڈا جس کا حصہ تھا پاکستان کو ختم کرنے کا، یہ آدھا کرنے والے ایجنڈا میں تو شامل تھا ان اے لیسر رول. اب یہ اس تمام جو ان کا سنگ پریوار ہے یہ اس کا اب ہیڈ ہے، انڈیا کا پرائم منسٹر بھی ہے. تو اس کا خیال ہے کہ اس کے پاس یہ تاریخی موقع اب آگے ہیں کہ یہ پورا جو سوارکر تھا جس نے 1922 میں RSS کی بنیاد رکھی تھی، وہی 2 نیشن تھیوری لے کے چلتا تھا، وہی بات کرتا تھا کہ صرف ہندو مہاراشٹرا ہوگا، راشٹرا ہوگا، اسی کے اندر سارا کچھ چلے گا. اس کا ایجنڈا ختم نہیں ہوا. ہماری یہ جنگ ختم ہو بھی جائے، اور انشاءاللہ ہو بھی جائے گی. اب دنیا کو دیکھیں فکر پڑ گئی ہے. اب آپ کے G7 بھی آ رہا ہے ڈائریکٹلی. اب امریکن کل تک جو بالکل ہاتھ کھینچ کے بیٹھے ہوئے تھے، اب ان کو نظر آیا کہ انڈیا کو رگڑا لگ رہا ہے. امریکہ کی نیوٹرلٹی پاکستان کے حق میں نہیں تھی، انڈیا کی نیوٹرلٹی، امریکہ کی نیوٹرلٹی امریکہ کے حق میں تھی اس وقت تک جب امریکہ کو یہ نظر آ رہا تھا کہ انڈیا چڑھا ہوا ہے ہمارے پہ، اور شاید پاکستانی اس پوزیشن میں نہیں ہے یا ہم جواب نہیں دے پائیں گے. یہ جو ہمارا کل جواب گیا ہے، اس سے انڈیا کو سمجھ آ گئی ہے اور امریکہ کو اور باقی لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان مینز بزنس، اور ہم ہر حد تک جائیں گے. اور ابھی تو بڑی ہی، میں کہتا ہوں بڑی ہی گارڈڈ رسپانس آئی ہے. ابھی ہماری کوئی بہت غصے والی یا
اگریسو رسپانس نہیں ہے. ابھی ہم نے بڑا میجر رسپانس کیا ہے. آپ دیکھیں ہم نے سویلین ایریاز ہٹ نہیں کیے, ہم نے ٹارگیٹڈ کیے ہوئے. موسٹ آف دیز ایریاز ور آلریڈی لاکڈ. ہمارا کوئی یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے جی یہاں پہ 4 بیسز مار دیے تو ہم ان کی 4 بیسز ماریں. ہم نے پہلے بھی طے کیا ہوا تھا. آج ہم آپ سے 2 باتیں میں شیئر کر لیتا ہوں جو پہلے ہم نہیں کرتے تھے. ہم جب بریفنگ سے بھی دیکھ رہے تھے تو یہ جو ہم نے ہیکنگز کی ہیں, جو ہم نے سائبر کی چیزیں کی ہیں, ہمیں پہلے ہی بتایا گیا تھا ایک باری, اور یہ ٹرائل چیزیں کر رہی تھی پاکستان ایئر فورس. ہم نے اسٹیٹ جو ریزرو بینک آف انڈیا ہے اس کی بھی ویب سائٹ گرا دی تھی 2 گھنٹے پہلے, اور پورا سسٹم ان کا ہیک کر لیا تھا اور مصیبت پڑ گئی تھی. اس تمام جھگڑے کے اندر شروع کے دنوں میں کوئی آدھے گھنٹے سے زیادہ سری نگر اور تمام کا گریڈز بھی بند کر دیے گئے تھے اور یہ ٹیسٹنگ ہو رہی تھی. اور ابھی بھی بہت سی انسٹیٹیوشنز ہیں انڈیا کے, بہت ادارے ہیں جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے اندر خاموشی سے, جس کو آپ میلویئر انسٹالیشن کہتے ہیں. تو یہ تو بھی گیم شروع ہوئی ہے, یہ انڈیا جو چیخ رہا ہے, اور اب ان کو خواتین آفیسرز کو ٹی وی پہ لانا پڑا ہے. دیکھیں خواتین آفیسرز کی میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ پولیٹیکلی انکریکٹ, لیکن ہمارے جو ریجن ہے نا انڈیا پاکستان, یہ بڑی ماچو سوسائٹی ہے, بڑی یہ اور جی مردوں والی یہ چیزیں. یہاں پہ جب فیمیل آفیسرز آ کے بات کرتی ہیں تو پہلا میسج انڈین سے, جب اس سائڈ پہ ہم لوگوں سے بات کرتے تھے, وہ کہتے تھے یار آپ کی طرف سے بیٹھتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر, آپ کی طرف سے بیٹھتا ہے آپ کا ڈپٹی پرائم منسٹر, ہم نے تو مڈ رینکنگ 2 کرنلز لیول کے بندیاں بھیج دی ہیں. یہ ہمارا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ لوگ تو یار وی ڈونٹ ٹیک یو دیٹ سیریسلی. یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. تو پورا تھیٹر ہے نا, پورا ہمیشہ انڈیا یہی کرتا ہے نا. آپ دیکھیں گے ہمیشہ فورن سروس میں بھی ان کا ایک بندہ مسلمان ضرور ہوتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے. اب وہی خاتون اب دوبارہ کہہ رہی کہ بھارت اسکلیشن نہیں چاہتا. سیریسلی کل تک تو آپ کہہ رہے تھے مجھے تو چاہیے, ہمیں تو چاہیے ذرا اسپیچز نکال کے چلائیں, جو امیت شاہ کی اسپیچز تھیں, جو نریندر مودی کی تھیں, جو اجیت ڈوبل کی تھیں. اس تمام جھگڑے سے پہلے اور درمیان میں ایک دن پہلے بھی جو بہار والا جلسہ تھا اس میں ذرا نریندر مودی کی سنیں. وہ کہتا تھا کہ بس تیس نیس کر دیں گے, ختم کر دیں گے. اب سڈنلی وہی فوج کہتی ہے کہ ہم جو ہیں ہم اسکلیشن نہیں چاہتے. آپ کو پتہ ہے ایز وی اسپیک میری ابھی بات ہوئی ہے ریلیونٹ کنسرن لوگوں سے, انڈیا کی جو ایئر فورس ہے, جو ان کے جہاز ہیں, وہ 300 کلومیٹر سے پیچھے ہیں اس وقت اپنے بارڈر کے. ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ آگے آئیں, بیکاز دے آر افریڈ کہ آگے آئیں گے دوبارہ ایک آدھا رفال نہ ہمارا ٹھک جائے, کوئی اور جہاز نہ ٹھک جائیں. دے آر سو اسکیئرڈ آف لوزنگ اندر ایئر کرافٹ کہ جس کو ہم پنجابی کہتے ہیں ماں مری ہوئی ہے کہ کسی یار یہ نہ ہو 5 جہاز چلے گئے ہیں, ایک جہاز اور نہ چلا جائے. ہمارا اللہ کا بڑا کرم ہے, لیکن جہاز تو گرتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں بھارت ڈرون بھی بھیجتا رہا. بھارت نے گزشتہ شب جو بھی کیا, پھر ٹیلی گراف نے بھی رپورٹ کیا کہ سمندروں میں پاک بہت قریب ہیں یہ ہمارے. میں وہی بات کر رہا ہوں نا, ابھی اس پہ بھی آ جاتے ہیں. دیکھیں کہاں گئے وہ ریفیل, کہاں گئے وہ جہاز, وہ جو ڈرائے جاتے تھے. پاکستان نے 2-6 گھنٹوں میں پوری دنیا میں گفتگو شروع ہو گئی ہے. S-400 ڈیفنس سسٹم, اس کی دہشت پھیلائی ہوئی تھی. وہ جی ان کے پاس تو S-400 ہے. وی ہیو پینیٹریٹڈ دیٹ. ان کا پرائز ڈیفنس سسٹم ہم نے دنیا کو بتا دیا 2% کا ہے when it comes to us. ان کا جو پرائز اٹیک ایسٹ تھا ریفیل, وہ دنیا کے پہلے ریفیلز ہم نے گرا دیے. سو پرائز اٹیک ایسٹ ان کا ہم نے تباہ کیا, ان کا پرائز ڈیفنس سسٹم ہم نے پینیٹریٹ کیا. اب انڈیا کے پاس رہ کیا گیا, دیٹ از دا ایشو. اب آپ دیکھیں گے اب یہ گفتگو کی طرف آئیں گے, لیکن ہمیں بھی اس میں لانگ ٹرم اپروچ لینی ہوگی. آئی ٹوٹلی اگری, جو کچھ ایکسپرٹس بھی کہہ رہے تھے کہ اب اگر امن ہونا ہے تو لانگ ٹرم چیزوں پہ ہونا. اور میرا خیال یہ ہے کہ منیمم کنڈیشن یہ ہونی چاہیے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کو یہ ابینس سے نکالیں اور بیٹھے پاکستان کے ساتھ بالکل بیٹھے, بات کریں, سب کچھ کریں. لیکن آئی تھنک جتنا کرارا جواب ملنا چاہیے تھا ماشاءاللہ اتنا ملا ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ہمارا کوئی اس قسم کا میجر لاس نہیں ہوا. انڈینز ڈیسپریٹ ہیں, ایک ان کو پلین, یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ جو ڈیسپریشن ہے, جو فیس سیونگ ہے, اس کے لیے انڈیا کس حد تک جا سکتا ہے. اور ایک جنگ کی ایک فائنینشیل کاسٹ بھی ہوتی ہے. جتنی طویل یہ جنگ ہوگی فائنینشلی اتنا ہی دونوں کنٹریز کو نقصان ہوگا. اور ظاہر بھارت کے تو بڑے, آپ اگر ان کی معیشت کی بات کریں تو اس کا سائز بھی بڑا ہے. تو یہ جو ڈی ایسکلیشن کا معاملہ ہے, وے فارورڈ کیا وار تو نہیں ہو سکتا, یہ بات چیت ہی ہو سکتی ہے. اس کے نہیں, بھارت کے لیے دیکھیں, بھارت کے لیے فائنینشیل ایشو نہیں ہے.
ہم $657 بلین کی تقریباً کی ہم اکانومی ہے، وہ $4.1 ٹریلین کی اکانومی ہے. ان کے ریزرو $680 بلین ہیں. اس کے لیے پیسہ وہ کون سا بھی اپنے اس کے باپ کا پیسہ جا رہا ہے، نریندر مودی کا یا امت شاہ کا، یہ سرکار کا پیسہ ہے. پیسے وائز کی بات نہیں ہے، فیس آف لاس، ہیوملیشن، اور وہ جو انہوں نے وہ جنگوازم کیا تھا. دیکھیں یہ جتنی فاشسٹ رجیمز ہیں ان کا بیسک اصول کیا ہوتا ہے، وہ یہ تاثر دیتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ ہم امپریگنیبل ہیں، ہم انوینسیبل ہیں، ہمارے سے زیادہ تگڑا کوئی نہیں ہے، ہمارے سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں ہے. یہ انوینسیبلٹی کی جب آپ میں جب دراڑ پڑتی ہے، یہ ان کی پورا امیج کو دراڑ پڑتی ہے. ان کا فکر پیسے کا نہیں ہے، وہ شاید ہمارا فکر ہوگا. ان کا جذبے کا مسئلہ ہے، ہمارا جذبے کا مسئلہ نہیں ہے. ہم جذبے میں زبردست ہیں، ہم بہادری میں زبردست ہیں. اور یہ چیزیں کوئی اتنی پرولونگ وار کے زمانے اب ختم ہو گئے ہیں. یہ اب وہ نہیں چلنی کوئی 25 دن اور 30 دن یا 60 دن، وہ زمانے گزر گئے ہیں. جس پیس سے آپ دیکھ رہے ہو، نہ یہ ارطغرل والی لڑائی ہے کہ وہاں سے 100 گھوڑا آ گیا تلواریں لے کے، یہاں سے 100 گھڑ سوار آ گئے. یہ اب آپ اسی طرح وارفیئر ہوگا. آپ دیکھیں گے 4 میزائل یہاں سے گئے، 2 جہاز وہاں سے ہوئے، ٹارگیٹڈ. اب آئی بال ٹو آئی بال بڑا کم ہوتا ہے. اب میزائل ٹو میزائل BVR کا زمانہ ہے. آپ کا پائلٹ بھی مارتا ہے 400 کلومیٹر سے ٹارگٹ اور اپنا جہاز موڑ لیتا ہے. ان کا موڑ نہیں سکا، مارا گیا. سو نا اٹس اے ویری ویری ٹیکنیکل اینڈ اے ویری ڈیزائنڈ آرٹیکولیٹڈ ویل آرٹیکولیٹڈ فائٹ. یہ اتنا سمپل نہیں ہے. یہاں سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے ٹیکنالوجی ڈفرنس کا. اس میں ماشاء اللہ وی ہیو شون کہ ہم نے ان کے رافیلز کو بھی بنا دیا بالکل. وہ Su-30 والا سلوک ہم نے ان کے ساتھ کیا. ہم نے ان کے ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ کرا دیا. ہم آج بیٹھ کے IT کا ورلڈ کیپٹل، سیکنڈ ورلڈ کیپٹل انڈیا تھا، ہم نے ان کی مین سائٹس ہیک بھی کر دی، سسٹم تباہ کر دیے، گرڈ سسٹم نیچے لے آئے. تو انڈیا کا میسج بڑا کلیئر ہے، دنیا کو بڑا کلیئر ہے. اینڈ مالک صاحب آپ کہہ رہے ہیں دنیا کو فکر پڑ گئی، بڑا محفوظ سمجھنا چاہیے اور بڑا پراؤڈ ہونا چاہیے. آج دنیا کو فکر پڑ گئی ہے. لیکن ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے میری ماریا سے بات ہو رہی تھی، ماریا کا ٹیک یہ ہے کہ دیکھیں جی سعودی وزیر خارجہ آئے، چائنا کا بیان آ گیا، امریکہ کا بیان آ رہا ہے، لیکن مسئلہ اس سے حل ہوا نہیں. جو امیجیٹ ایک اندازہ ہو رہا تھا کہ ڈی ایسکلیشن کی طرف معاملہ جائے گا، وہ ہوا نہیں. اب دونوں کنٹریز ہی نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آیا بائی لیٹرل وہ ایک دوسرے سے بات کریں گے، پہل کون کرے گا، میڈیشن کرنے کو تیار ہے کون اس وقت اس لیول پہ کہ باقاعدہ ڈی ایسکلیشن ہوتی ہوئی نظر بھی آئے. دیکھیں ماریا کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ تب بات کریں نا اگر آپ ایک ریشنل اپوزیشن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں، جن کے ساتھ آپ بات کر سکیں جو نارمل ہے. یہ نارمل لوگ نہیں ہیں. وہ اس کے 2 باپ کون تھے جو میں شروع میں بتا رہا تھا. سوارکر تھا جس نے RSS شروع کی، اور گولوالکر تھا جو گولوالکر ان کا سیکنڈ، جس کو گرو جی بھی کہتے تھے، وہ RSS کا سیکنڈ لیڈر تھا. وہ 73 میں مرا اور وہ بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، ماسٹرز تھا، اس نے پھر لا کی ڈگری بھی لی ہوئی تھی اور مرین بایولوجی بھی پڑھاتا تھا اور وہ سادھو بھی تھا سب کچھ. اس نے ایک ایسا مائنڈ سیٹ کریٹ کیا ہے RSS کے اندر کہ جو بالکل ایک پیور ہندو ریس، پیور سم تھنگ، وہ آپ جس سے ڈیل کر رہے ہیں یہ ایک نارمل انسان نہیں ہے. یہ امت شاہ ہو گیا، یہ آپ کا نریندر مودی ہو گیا، یہ نارمل لوگ نہیں ہیں. یہ ڈائڈ ان ہیٹرڈ میں ہیں یہ، اور ان کا ایک ہی مقصد ہے، ایک مہا ہندو دیش بنانا. اس لیے آپ ان کو ساتھ آپ نارمل رولز آف انگیجمنٹ ان پہ اپلائی نہیں کرتے. آپ اس کی کون سی حرکت مجھے بتا دیں جسٹیفائی کر دی. کون بندہ اپنے ملک کے کمیونٹی کے اوپر 5 میزائل مارتا ہے؟ یہ اس کو نہیں پتا کہ آج کے زمانے میں ڈیجیٹل پورا اس کا پرنٹ نکلائے گا، ٹریک پتہ لگ جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں سے میزائل ماریں امرتسر پہ اور کل قوم کے ہم نے نہیں مارے، انڈیا نے مارے. اس کی پورا ٹریک نکلتا ہے. یہ ماریا اور میں اکٹھے ہی تھے جب ہم نے جب جا کے آپریشن بھی دیکھے ایئر فورس کے. ماریا بھی آپ کو بتائیں گی کہ جتنے میزائل چیزیں چاہ رہی تھی ان سب کی باقاعدہ ٹریکنگ بالکل اور ڈیجیٹل فٹ پرنٹ تھا. بالکل یہ بیٹھا ہوا ہے کسی اور زمانے. مودی کا خیال ہے کہ بس جو اپنے لوگوں کو آپ نے جو ان کی کتاب سے مجھے قصہ سنایا، دنیا امپیریکل ایویڈنس پہ چلتی ہے. ہمارے پاس امپیریکل ایویڈنس ہے کہ اس نے وہ میزائل خود مارے ہیں. ہم نے جو کیا اس کی دنیا کے پاس ایویڈنس ہے. ہم نے کہاں سے میزائل اٹھائے، کہاں ہمارے میزائل گئے ہیں. نو بڈی کین لائی. پبلکلی آپ ایڈمٹ کریں نہ کریں، لیکن پرائیویٹلی بہائنڈ کلوز ڈورز جب آپ سیریس ملکوں میں اور فورم سے بات چیت ہوگی
تو آپ کی ایویڈنس irrefutable ایویڈنس. کل جو پریس بریفنگ تھی اس میں ہمارے سامنے ایویڈنس بھی رکھی گئی باقاعدہ, کچھ اپڈیٹس بھی آ رہی مالک صاحب, وہ بھی ساتھ ساتھ ذرا اس کو شامل کرتے جاتے ہیں, پھر اس پہ مزید بھی آگے بات کریں گے. ماریہ بھی ہیں اور